السلام علیکم فضیل صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک. سر ویلکم ٹو jayadar.com.pk. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. سر آج کا ایجنڈا ٹیکس, جو ٹیکس کی جو بس آج کل کریٹ ہوئی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اور آل اوور دی, کیونکہ بہت انفلوئنسنگ ایک انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ, اس کے اوپر ایک ٹیکس کا لگ جانا, یہ کیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے, اور ٹیکس یہ ہے کیا جو لگے, آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں پلیز. دیکھیں, اس کو سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کوئی بھی پاکستان کی انڈسٹری ہے, کسی بھی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو جائے. اوور آل پاکستان کو ہم نے دیکھنا ہے, اگر اوور آل پاکستان کو دیکھیں تو ٹیکس نیٹ میں ہماری پراپرٹی پہلے ٹیکس نیٹ پر اس طرح موجود نہیں تھی جیسے کہ گورنمنٹ اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ شاید ہمارا ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ لگ گیا, ہم لوگوں کے ساتھ بڑا مسہیپ ہو گیا. اس طرح کا کچھ بھی نہیں. اب اس چیز کو پرابلم یہ ہے کہ اس چیز کو کسی نے بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ ان فیکٹ ٹیکس کیا ہے, ٹیکس کیا ہے, کیوں لگا ہے, کیسے ہے, پہلے ہم کیا دے رہے تھے, کمپیریزن کیا ہے. یہ چیزوں کو تھوڑا سا ویورز کو اگر آپ کے پلیٹ فارم سے میں لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس جو ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کوئی سختی کی ہے یا اس انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے, یا یہ انڈسٹری پہلے جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی تھی اور اب یہ ٹیکس دینا چاہ رہی ہے. انڈرسٹینڈ کریں تھوڑا سا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. میرا خیال ہے آپ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے jayadar.com کی کہ آپ نے اس ایک جو ہاٹ برننگ ایشو ہے اس کو آپ نے ریووک کیا کہ اس ایشو کے اوپر لوگ ڈسکس کریں اور لوگ سنیں, لوگ سمجھیں اس چیز کو کہ کیا ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں, اس کو بریفلی تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے میں اس ساری جو بھی آپ کی پریزنٹیشن ہے اس کے اندر میں بیس بناؤں گا بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی کو, کیونکہ میں بحریہ کا آتھورائز ایجنٹ ہوں اور میں بحریہ کو ہی ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کروا سکوں گا کیونکہ میری ڈومین یہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے ٹیکس کیا تھا اور اب ٹیکس کیا دیں گے. سب سے پہلا جو مین کی کنسرن ہے وہ ہے سی وی ٹی ویلیو. سی وی ٹی کو کہتے ہیں کیپٹل ویلیو ٹیکس. سی وی ٹی از کالڈ بائی کیپٹل ویلیو ٹیکس. کیپٹل ویلیو ٹیکس آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ہم 3% ٹیکس دے رہے ہیں. 3% ہے یہ ٹوٹل ٹیکس کیپٹل ویلیو کا. لائک اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 35 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی کو خریدتا ہے, اس کا 3% بنتا ہے 1,05,000 روپیہ. یہ ہے آپ کا کیپٹل ویلیو ٹیکس which you are paying to government. گورنمنٹ کا ایک کنسرن تھا کہ جو آپ کی کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے یا جس کو ہم ڈی سی ریٹ کہتے ہیں, ڈپٹی کمشنر ریٹ, ڈی سی ریٹ ہم کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر ریٹ کو, یہ ریٹس ہمارے 2003 سے 2004 کے اندر نافذ العمل ہوئے تھے اور تب سے یہ وہی ڈی سی ریٹ چل رہا ہے. آپ کے سامنے بڑی فائن ایگزامپل ہے, میں بھی اس چیز کا وکٹم ہوں کہ ایک پراپرٹی جہاں پہ ہم خرید رہے ہیں وہاں پہ ڈی سی ریٹ کے مطابق ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ پلاٹ 35 لاکھ روپے کا, مگر اگر حقیقت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پلاٹ 70 لاکھ روپے کا یا 75 لاکھ روپے کا. اب گیپ دیکھیں, آپ تو اپنی آدھی اماؤنٹ کا گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور آدھی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی اس طرح کی ہے جس کے اوپر آپ ٹیکس پے نہیں کریں. پاکستان کے بیگا آپ دیکھیں کہ بیگا نیشن ہم لوگ ہر چیز پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ آن پراپرٹی. مگر پراپرٹی کے اندر یہ جو ابہام آ گیا کہ جی بہت پرسنٹیج لگ گئی, 400%, 500% ہو گیا, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں بحریہ کے اندر اس وقت یہ ہوا ہے کہ پہلے بحریہ کا جو ڈی سی ریٹ تھا وہ تھا 3.5 لاکھ روپیہ فی مرلہ ڈی سی ریٹ, جس کا 3% بنتا ہے 10,500 روپیہ فی مرلہ ہم کیپٹل ویلیو ٹیکس دیتے ہیں. سی وی ٹی یا اسٹیمپ ڈیوٹیز اس کو کہہ لیں, یا آپ اس کو کہہ لیں جو وہ آپ رجسٹری کے پیپرز کہتے ہیں آپ اس کو, یہ ہے 10,500 روپیہ پر مرلے کا. ہماری ٹیم, ہمارے یہاں سے ریپریزنٹیٹیوز بحریہ ٹاؤن کے جو ہیں ڈیلرز ایسوسیشن کے, وہ جب گئے اسلام آباد میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, جو فیڈرل منسٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے جو ریٹ ہیں یہ تھوڑے سے سلائٹلی لو ہیں, ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کریں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے % اپ گریڈ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں.
اب وہاں پہ FBR کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ اسٹیٹ بینک کے مانیٹر ریپریزنٹیٹیو بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ کے وہاں پہ تو پلاٹ جو ہے وہ 70 لاکھ روپے کا بکتا ہے, تو ڈی سی ریٹ تو 35 لاکھ روپے ہے. اب یہ آدھے کا فرق ہے, آدھے کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس آ رہا ہے, آدھی اماؤنٹ پہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں آ رہا, تو اس سپیس کو فل کریں. تو ہم نے ان سے کہا کہ سر 2004 سے لے کے 2016 تک کا ایک بڑا لمبا سفر ہے, بڑا لمبا گیپ ہے. اگر آج آپ 35 لاکھ والے پلاٹ کو 70 لاکھ پہ کر دیں گے تو اٹس مین کہ آپ نے ہر چیز کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا نا. ایک سمپل سینیریو آ گیا کہ 35 لاکھ کے پلاٹ پہ 30 جون سے پہلے لوگ اگر 3,10,000 روپے ٹرانسفر دے دیں اور آج اگر گورنمنٹ اس کو کہے کہ یہ پلاٹ ہی 70 لاکھ کا ہے تو یہ ویلیو ڈبل ہوگی. مطلب 3,10,000 کی بجائے آپ نے 6,20,000 روپیہ آپ ٹیکس دیں گے تو آپ یہ کریں گے. ہم نے کہا کہ یہ ایک سفر ہے, اس کو کنٹینیوسلی کائنڈلی فل اپ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو آج ہی سارا کور اپ کریں گے تو اس طرح مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم آئے گی, لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے, لوگ فیڈ اپ ہو جائیں گے. گورنمنٹ نے ہمارے جو مختلف ہماری پاسبلٹیز تھی ان کو بھی سنا, جو ان کی طرف سے ان کے کنسرنس تھے ان کو بھی سنا. تو گورنمنٹ نے کہا کہ چلے پہلے CVT کو ڈسکس کرتے ہیں. تو CVT کے لیے سب سے پہلے جو آپ کا DC ریٹ ہے اس کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں, جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ FBR کی طرف سے. پہلے گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک اس کے فیئر ویلیویشن پلان بنائے گی, فیئر ویلیویشن مارکیٹ ریٹ لسٹ نکلے گی پراپرٹی کی. ہم نے کہا جی نہیں, ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا پھر FBR کی طرف جائیں گے. ہم نے کہا ہم FBR کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے. تو گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنا ورک آؤٹ کر لیں فیئر ویلیو مارکیٹ ریٹ پہ, آپ بتائیں کہ DC ریٹ کیا ہونا چاہیے, اور ادھر سے FBR کام کرتی ہے کہ DC ریٹ کیا ہونا چاہیے نیا. تو ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے, ون ون اسٹریٹجی میں ہم کام کریں گے, اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب جب ہم نے اپنی لسٹ ان کو بتائی, ہم نے کہا کہ ہم پہلے ہی 3.5 لاکھ روپے فی مرلہ بحریہ ٹاؤن میں DC ریٹ دے رہے ہیں which is about to okay. مگر گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں, وہاں پہ آپ کا پلاٹ کیونکہ 70 لاکھ روپے کا ہے تو آپ تھوڑا سا انکریمنٹ اس کے اندر سلائٹلی کریں. سلائٹلی انکریمنٹ ہوا اس کے اندر 20%, یعنی کہ اب DC ریٹ 3.5 لاکھ روپیہ فی مرلہ سے بڑھ کے 4,20,000 روپیہ فی مرلہ کی سجیشن ہمیں گورنمنٹ نے دی. اچھا, یہ ایریا ٹو ایریا گورنمنٹ نے کیا ہے یا پھر آل اوور دی؟ بھائی یہ پورے پاکستان میں ہوا ہے, پورے پاکستان میں ہوا, اور اس میں جو سب سے بڑے گیپس تھے وہ بھی ایریاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام آباد F1 سے لے کے F10 F12 تک, آپ کا DHA کراچی, آپ کا DHA لاہور, آپ کا DHA اسلام آباد, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ڈپٹی کمشنر ریٹ کے اندر اور اس کی ویلیو کے اندر. ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ کراچی میں اس وقت 1 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ روپے کا ہے, وہاں پہ DC ریٹ کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ DC ریٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ یہ پلاٹ 1 کروڑ روپے کا ہے. 9 گنا ٹیکس ہم بچا رہے ہیں. دیکھیں آپ نیوز پیپرز پڑھ لیں, کل کے نیوز پیپر, آج 1 اگست ہے, کل آپ دیکھ لیں, کل کے نیوز پیپرز میں آپ دیکھ لیں, آپ کو ڈھیر لگا ہوا ملے گا. میں نے سارے نیوز پیپرز کو دیکھا, جو بھی پاکستان کے نیشن وائڈ نیوز پیپرز ہیں ان کے اندر یہ دیکھا کہ یہ گیپ لاہور KPK کراچی کے اندر یہ گیپ نہیں تھا. یہ مختلف ایک سرٹن ایریاز تھے جہاں پہ یہ گیپ تھا. پرابلم بھی وہیں پہ کریٹ ہوئی, ایک دفعہ ڈیڈ لاک بھی بنا مگر پرابلم وہاں پہ کریٹ ہوئی. مگر ان لوگوں کے لیے یہ گیپ کو کور اپ تو دینا ہے. اگر ایک بندہ ٹیکس چوری کر رہا ہے یا وہاں پہ DC ریٹ گورنمنٹ نے پہلے سے واک اپ نہیں کیا, اب یہ بھی تو نہیں ہم گورنمنٹ کو کہہ سکتے. دیکھیں یہ بھی ایک لیم ایکسکیوز ہوگی کہ 2003 سے لے کے 16 تک آپ نے کچھ نہیں کیا اور اب آپ آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے 15 سال غلطی کی ہے تو وہ اس غلطی کو کنٹینیو کریں. یہ نہیں, گورنمنٹ نے سب کے ساتھ کیا. ہر علاقے کا ڈپٹی کمشنر ریٹ ریوائز ہو کے فیئر مارکیٹ ویلیویشن ٹیبل پہ آ گیا ہے, جس کو ڈیلر ایسوسیشن, اس ایریا کے ڈیلر ایسوسیشن اور FBR نے مل کے ون ون اسٹریٹجی پہ. FBR کہتی تھی کہ وہاں کا ریٹ ڈبل ہونا چاہیے, ہم کہتے تھے 20% بڑھا دو, 30% بڑھا دو. مگر میں آپ کو اوور آل بتاؤں
تو پاکستان کے اندر جو ڈی سی ویلیو یا جس کو آپ کیپٹل ویلیو ٹیکس کے مد میں یہ آتا ہے بیسیکلی ڈی سی ویلیو آپ کی 20% سے لے کے 500% تک انکریز ہوئی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ 500% کون سے ایریاز میں انکریز ہوئی ہے؟ تو 500% ان ایریاز میں انکریز ہوئی ہے کہ جہاں پہ واقعی ہی 10 کروڑ کا پلاٹ ہے مگر اس کا ریٹ یا رجسٹری اس کی 1 کروڑ پہ کی ہوتی تھی. اور یہ میرے جتنے ویورز ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ہم انڈر انوائس کرتے ہیں اپنی رجسٹری کے اندر. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, گلبرگ کے اندر ایک گھر بکتا ہے, وہ 5 کروڑ روپے کا گھر بکتا ہے. گلبرگ میں ڈی سی ریٹ 19 لاکھ روپے کا یا 20 لاکھ روپے کا فی مرلہ کا. 1 کنال کا کیا پیسہ بنا؟ 2 کروڑ روپیہ بن گیا. 20 لاکھ روپیہ فی مرلہ لگا لو ڈی سی ریٹ, 1 کنال کا آپ کا ہو گیا 4 کروڑ روپیہ. میں 10 مرلے کی گھر کی بات کی تھی, چلے 1 کنال کو کرتے ہیں. 1 کنال کا گھر بکتا ہے وہاں پہ جو مین بولے وارڈ پہ, وہ آپ کا 10 کروڑ 20 کروڑ کا بکتا ہے. آپ گورنمنٹ کو کیا دے دو؟ 4 کروڑ روپے کے حساب سے 3%. وہ بھی 4 کروڑ کے حساب سے نہیں دے رہے بھائی, اس کا 3% ہے نا. کیپٹل ویلیو ٹیکس از اکول ٹو 3%. سو لیٹ می کٹ اٹ شارٹ کے 3% کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے جو آپ کی نیو ریوائز ویلیوز آئیں گی اس کے اوپر 3%. سب سے پہلے تو ویورز اس کو ٹیبل کو رائٹ ڈاؤن کر لیں گے, 3% کیپٹل ویلیو ٹیکس. اب ہم آتے ہیں اگلے ٹیکسز کی طرف کہ آگے ٹیکسز گورنمنٹ نے کیا کیا. دیکھیں ٹیکسز اتنے زیادہ نہیں ہیں, صرف یہ ٹیکس کی جب بھی بات ہوتی ہے ایک خوف کی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی کیا پے کرنا پڑے گا. کیپٹل ویلیو میں میرا خیال ہے کہ 3% ٹیکس پہلے بھی 3% تھا, اب بھی 3% ہے. گورنمنٹ نے صرف اور صرف جو بیس ویلیوز ہیں ڈی سی ریٹس کو کریکشن میں لے کر آئی, مگر وہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لمبا سفر تھا, گورنمنٹ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا. ایسا نہیں ہے کہ آج ہی سارا ڈی سی ریٹ جو آج کی ٹرو ویلیو وہ لگا دی. 1 سال تک گورنمنٹ نے کہا کہ 20%. آہستہ آہستہ ہم لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے, اب آہستہ آہستہ اب بھی ہو جائیں گے. دیکھیں موبائل کے اوپر جس وقت آپ کا پہلے 15% ٹیکس تھا, پھر یہ ٹیکس آپ کا 29% تک کا. کیا آپ لوگوں نے ایک عام صارف نے موبائل یوز کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. جو بندہ 1 کروڑ روپے کا گھر لے رہا ہے, جو پہلے اس کے اوپر 3.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتا تھا, اب اس کے اوپر اگر وہ سے کہ میں ایک ایگزامپل پٹ کرتا ہوں, وہ 5.5 لاکھ ٹیکس دے رہا ہے, تو یار 2 لاکھ روپے گورنمنٹ کو زیادہ گیا نا. کروڑ روپے کی چیز بھی تو لے رہا ہے نا, اس کی وائٹ منی ہے ساری. اب آپ آئیں کیپٹل ویلیو ٹیکس کے بعد آپ کا سیکنڈ ویلیو جو آپ اس میں آپ مجھے ڈی سی ریٹ پہ جو گورنمنٹ نے جو سمپل فارمولا لگایا وہ آپ بریفلی بتا دیں. دیکھیں وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آپ چاہیں, ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ 1 یا 2 دن کے اندر آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں پراپرٹی فیئر مارکیٹ ویلیویشن ریٹس. وہ آپ کو ایک پورا چارٹ مل جائے گا جس کے اندر پورے پاکستان کے ایریاز وائز آپ کے ایگزسٹنگ ریٹس, پہلے ڈی سی ریٹ کیا تھا پر مرلہ, اب ڈی سی ریٹ, اب فیئر مارکیٹ ویلیو پرائس کیا آئی ہے پر مرلہ. تو یو کین فائنڈ دا ڈفرنس اوور دیئر. انہوں نے سیگریگیٹ کر کے سیگریگیٹ کیا ہے جی, پورا ورک آؤٹ کیا ایف بی آر نے ڈیلر ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے. یہ ایک سیکٹر کا ورک آؤٹ ہوا ہے اور وہاں پہ آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا پر مرلے کو 3% کے حساب سے. 3% سے زیادہ نہیں ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس, پہلے یہ سمجھ لیں. جس کو آپ رجسٹری کے پیپرز کہتے ہیں, جس کو آپ سٹامپس کہتے ہیں, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر فیس کے اندر جو کیپٹل ویلیو ٹیکس یا سی وی ٹی جو آپ بھرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 3% ہوگی. وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا. ہر بندہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اس کو وہاں سے ورک آؤٹ کر لے گا. یہ ہو گیا آپ کا پہلا سی وی ٹی جس کے لیے, اور یہ 3% ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے, صرف اور صرف گورنمنٹ نے تھوڑا سا سلائٹلی چینج کیا ڈی سی ریٹ. ڈی سی ریٹ. ٹھیک, اچھا اس کے بعد کیپٹل گین, ہاں یہ کیا ہے اور اس کا اس پہ جو ٹیکس لگا ہے اس پہ آپ دیکھیں. سب سے پہلے کیپٹل گین کو کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر ایکسپلین کر دوں. پاکستان میں انویسٹرز کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے فائلر, ایک ہے نان فائلر. اب لوگوں کو عموماً عام رہتا ہے جب بھی وہ ویب سائٹس پہ جاتے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فائلر کو یہ آدھا لگے گا, نان فائلر کو یہ لگے گا, اور لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ فائلر اور نان فائلر کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, فائلر وہ بندہ ہے جس کا انڈیویجول یا بزنس نیشنل ٹیکس نمبر بنا ہوا جس کو ہم NTN کہتے ہیں, وہ بندہ کہلائے گا فائلر. اور جس بندے نے اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں کروایا, اپنے بزنس کو بھی, یا بینگ اے انڈیویجول یا وہ سیلریڈ پرسن ہے, وہ اپنے آپ کو اس کا نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے,
that person is non-filer. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. एडवांस इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, आपके जो अदर टैक्सेस आते हैं सेक्शन 111 के तहत, जो भी टैक्सेस आपके आते हैं जिनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर ले कि सीवीटी कैपिटल वैल्यू टैक्स, जिसको हमने डीसी रेट को हमने पहले डिस्कस किया, कैपिटल वैल्यू टैक्स चाहे कोई फाइलर है या चाहे कोई नॉन फाइलर है, वो 3% ही देगा और वो फेडरल को जाएगा. अब हम आते हैं, पहले हम बायर की बात करते हैं, फिर सेलर, गेन टैक्स सेलर की तरफ आएगा. ठीक है, गेन टैक्स सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने गेन. अब हम बात करते हैं कि एक बंदा ट्रांसफर कराने के लिए गया, वो दूसरी चीज क्या पे करेगा. कैपिटल वैल्यू टैक्स तो उसने 3% दे दिया, अब वो आएगा एडवांस इनकम टैक्स पे करेगा. और इसके साथ एडवांस इनकम टैक्स के अंदर ब्रैकेट में एक चीज लिखी होती है रिफंडेबल. ये वही टैक्स है जो आपने एडवांस में दे दिया अपनी इनकम का, मगर साल के बाद जब आप अपने गोशवारे जमा कराते हैं आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया था. एक एग्जांपल पुट करता हूं कि आप एक सैलरीड पर्सन है, आप एक प्लॉट लेते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम आपने एडवांस इनकम टैक्स अपने 2% या 4%, आप अगर फाइलर हैं तो आपको तो 2% लगा ना बीइंग अ बायर, नॉन फाइलर है तो 4% लगा. अब नॉन फाइलर तो वो क्लेम नहीं कर सकता, मगर फाइलर ने जो 2% दिया है उसको वो इजीली क्लेम कर सकता है अपने साल के एंड की रिटर्न पे. एडवांस इनकम टैक्स बायर को भी लगता है, सेलर को भी लगता है. न्यू रूल्स के मुताबिक एडवांस इनकम टैक्स जो बायर है, अगर तो वो नॉन फाइलर है, वो टैक्स नहीं देता तो वो 4% देगा. एग्जाम्पल हम फिर वही बनाते हैं कि 35 लाख रुपए का प्लॉट है पहले टाउन, उसको एग्जाम्पल बनाया हुआ अभी, मैं उसमें भी बढ़ाता नहीं, तो वो देगा 4%, 1,40,000 अगर नॉन फाइलर है. अगर फाइलर है तो वो 70,000 रुपया देगा. ये कैपिटल गेन टैक्स है. नो, दिस इज एडवांस इनकम टैक्स. ये पहले भी हम पे कर रहे हैं. ठीक, इसमें 1% को 2% गवर्नमेंट ने बढ़ाया है. ये एडवांस इनकम टैक्स है. आपका ये बनता है 1,40,000 रुपया बायर का, और सेलर का बनता है 70,000 रुपया नए रूल के मुताबिक. पहले 70,000 रुपया नॉन फाइलर बायर के लिए होता था, वो डबल कर दिया. मगर अगर आप फाइलर हैं तो आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये वो टैक्स है जो आज आप पे कर रहे हैं, एडवांस में पे कर रहे हैं. देखिए उसका आप नाम देखें ना, एडवांस इनकम टैक्स. आपकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो एडवांस गवर्नमेंट आपसे ले रही है. बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर जब आप अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं, तो अगर आपने गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने से आप 2 लाख रुपए का टैक्स आपका बनता है, तो आप गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये 1,00,000 ये मैंने पे कर दिया था. तो वो आपका उसके अंदर इट इज एडजस्टेबल. ये आपका लीगल एडवाइजर आपको बता सकता है जो आपकी टैक्स रिटर्न को फाइल करे. मगर आप ये समझें कि अगर आप फाइलर नहीं है तो भाई आप अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके ऊपर 1,40,000 स्टैंप ड्यूटीज की सूरत में आपने 1,05,000 जमा किया. अब ये जमा कर ले 1,40,000, ये आपका हो गया 2,45,000 रुपया अभी तक हो गया. अब अगले स्टेप की तरफ. अच्छा, न्यूज़ में, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में 2 कमांडिंग बॉडीज की जो सी थी ना, वो नाम सुनने के आ रहा था. एक तो स्टेट बैंक, दूसरा FPR. अभी तक लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम मतलब किसको, कौन हमें कौन वैल्यूएशन करेगा. देखिए पहले ये हुआ था कि लोग जो हैं वो अमूमन ये सोचते हैं कि जब FPR जहाँ पे आएगा वहाँ पे FPR में बहुत सी करप्शन होगी. लोगों का ये बड़ा पहला क्वेश्चन था कि जी बड़ी करप्शन होगी, एक वैल्यू है मेरी प्रॉपर्टी की, एक बंदा आएगा वो वैल्यू लगाएगा, किसी को वो पैसे लेके कम लगा देगा, ज्यादा लगा देगा. जैसे हमारी हमेशा नेगेटिव थिंकिंग पहले चलती है. तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम व्हाई नॉट कि हम स्टेट बैंक को ये टास्क देते हैं. स्टेट बैंक ने भी वही करना था जो FPR ने किया. देखिए जी, फिगर्स तो दोनों ने इकट्ठे करने हैं. दोनों स्टेट की बेहतरीन अथॉरिटीज हैं, चाहे वो CBR है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और चाहे वो स्टेट बैंक है. दोनों बेसिकली रिलेटेड टू मॉनिटरिंग है और पाकिस्तान की फंडिंग को मॉनिटर करें. स्टेट बैंक ने विथड्रॉ कर दिया कि जी हम नहीं करेंगे, क्रेडिट गोज टू FPR या CBR जिसको आप कहते हैं. FPR के पास जिस वक्त गया तो FPR ने इसका एक वैल्यूएशन चार्ट्स बनाया. ऐसा नहीं है कि FPR का कोई इंस्पेक्टर या कोई कलेक्टर या कोई बंदा आपके पास आएगा और आपको कहेगा हाँ जी जनाब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जनाब बताएं हैं कितने की ली थी और कितने की बेच रहे हैं. ऐसा नहीं है. जो काम पहले डिप्टी कमिश्नर्स करते थे, क्योंकि वो उनके टास्क फोर्स ज्यादा हो गए हैं,
آج کل جو ملک کے حالات ہیں، یہ جیسے بھی 2013 سے لے کے 2003 سے لے کے 16 تک ڈپٹی کمشنرز نے اپنا کام نہیں کیا، انہوں نے اپنی پرائس لسٹ کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو دس کمانڈ گوز ٹو ایف بی آر. مگر ایف بی آر نے بھیا ایک لسٹ کو ڈیلرز کے ساتھ ڈسکس کر کے ایف بی آر نے اس لسٹ کو پیچ اپ کر دیا اور وہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل سکتا ہے. یہ 1 سال تک ویلڈ ہوگا. اس میں اب کوئی ایک انڈیویجول بندہ آگے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا ٹیکس یہ جانا کہ میں پراپرٹی بیچنے لگا ہوں میرا ٹیکس کیا. نو، آپ کی ویلیوز پہلے ہی ڈیفائن ہو چکی ہیں ایف بی آر کی طرف سے. اچھا، ایک کوشچن یہ بھی بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ ہمارے جو پیسہ ہے، جو بھی ہمارے پاس، ہم سے انکم سورس پوچھا جائے گا. ایف بی آر مطلب ہم یہ جو نئی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں تو اس سے ہم سے سورس پوچھا جائے گا کہ پیسہ آیا کہاں سے اور آپ نے مطلب کتنے کی بائنگ کی اور آل دیٹ. دیکھیں میں ایک آپ سے بات ڈسکس کروں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی بندہ اس دنیا میں سورس آف انکم آپ گلوبلی دیکھیے، ٹیررزم بہت زیادہ ہے. سورس آف انکم ایف بی آر آپ سے صرف اس لیے نہیں پوچھتی کہ اس نے آپ کو ٹیکس لگانا، آپ پیسہ کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں، بینگ اسٹیٹ کا یہ کام ہے آپ سے پوچھیں. کیا آپ کو ایجنسیز نہیں فالو کرتی؟ کیا اسٹیٹ بینک کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لیا؟ پیسے کے 2-4 سورسز ہیں. اگر ایک عام لے مین کی میں بات کروں تو پیسے کے 2-4 سورسز ہیں. ایک بندہ جابین ہے، ایک بندے کا بزنس ہے، ایک بندہ جو ہے اس کا کوئی بانڈ نکل آیا، اور ایک بندے کو انہیریٹیج میں پراپرٹی ملی ہے اپنے والدین سے، وہ لینڈ لارڈ کا پہلے. یہی 4 سورس ہیں. اس کے علاوہ کوئی 5واں طریقہ اگر کوئی پیسہ کمانے کا ہے تو مجھے بھی بتا دیں کہ وہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا کچھ نہیں. ان 4 سورسز کے علاوہ ان 4 سورسز میں آپ نے اپنی منی کو ایکسپلین کر رہے، یا پھر 5واں یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہیں جہاں سے آپ یو آر جنریٹنگ منی. وہ ٹیررزم ہے، وہ آپ کا ڈرگز ہیں، وہ آپ کی مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں. یہ 4 سورسز ہیں پیسے کے. ان 4 سورسز کو گورنمنٹ اگر آپ پوچھتی ہے تو آپ کو اپنا ایک قانونی اور ایک آپ کا اخلاقی فرض ہے، آپ اپنا سورس آف انکم بتاتے ہیں. ایک بندہ ایک پراپرٹی لے رہا ہے 1 کروڑ روپے کا، گورنمنٹ نے اگر اس سے پوچھ لیا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، تو میرے وہ ویورز جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے تو ٹوٹل ایگزمپٹ ہے. وہ جو اپنا ریمیٹنس پاکستان میں بھیج رہے ہیں وہ بینکس کے اندر اپنا ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. اب 2 طریقے ہیں وہاں پہ، ایک ہنڈی بھیجو، ایک پاکستان میں پیسہ ریمیٹنس کے تھرو بھیجو. آپ نے حق حلال کے کمایا وہاں پہ جاب کر کے، محنت کر کے. ہنڈی کے اندر آپ کے چند پیسوں کے ریٹ کی وجہ سے، جیسے ڈالر کا، ایک بندہ باہر سے ڈالر بھیجنا چاہ رہا ہے، بینک کہہ رہا ہے میں 105 کا ڈالر لوں گا، ہنڈی والا کہتا ہے میں 106 کا لے لوں گا. آپ نے اس وقت کے 1 روپے کے لیے اگر آپ 1 لاکھ ڈالر کے ٹرانزیکشن کر رہے تھے تو آپ نے کیا بچایا؟ 1 لاکھ روپیہ. اب یہ 1 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ 5 لاکھ روپیہ جو پاکستان میں آیا ہے ہنڈی کے تھرو، یہ تو میرے بھائی آپ کا انلیگل ہے. آپ کیا کہو گے؟ میرے پاس سورس آف انکم تھا، میں دبئی کے اندر تھا، میں یو ایس کے اندر تھا، تو میں ایک ہنڈی والے کے پاس گیا تو اس کو میں نے پیسہ دیا، تو پھر اسٹیٹ بینک کیوں بیٹھا ہوا؟ غلطی کہاں سے شروع کی؟ غلطی ہماری لالچ سے شروع ہوئی نا، 1 روپے کی بچت کے لیے، وہاں سے ہم نے غلطی شروع کی. اور اگر یہی پیسہ آپ نے پراپر بینکنگ کے تھرو بھیجا ہے کسی بھی بینک کے اندر، اور آپ نے اپنا انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ جس کو پی آر سی کہتے ہیں، آپ نے اپنا انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ بھی لیا کہ یہ فورن ریمیٹنس تھا، میرے والدین نے بھیجا یا میں نے وہاں سے ہی بھیجا، میں یہاں سے آ کے کیش کروا رہا ہوں، تو آپ کے پاس یو ہیو دیٹ سرٹیفکیٹ. وہ سرٹیفکیٹ آپ کی وائٹ منی کا سرٹیفکیٹ ہے. ایف بی آر آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا، تو آپ اپنا وہ جو پیسہ آپ نے اپنے بینک میں بھیجا ہے آپ وہ دکھائیں گے، بھائی یہ میں نے باہر سے بھیجا، پوری زندگی کماتا رہا ہوں، ایف بی آر کہے گا اوکے. دیکھیں جی لاجک ہے نا. اور اگر آپ نے پوری زندگی وہ پیسہ 1 روپیہ یا 8 آنے بچانے کے لیے آپ نے ہونڈی کے تھرو بھیجا ہے، تو اب جب آپ پاکستان واپس آئے ہیں تو آپ کے پاس لیگل اینٹیٹی کیا ہے کہ آپ نے کہاں سے وہ پیسہ کمایا، کیسے بھیجا، کیا 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 نہیں کیا. فارن انویسٹمنٹ پہ، فارن انکم پہ جو لوگ اوورسیز پاکستانیز جو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں
وہ جب بھی پیسہ بھیجیں پراپر بینکنگ چینل کے تھرو بھیجیں, وہ آپ کی لیگل منی ہے, وہ آپ کی وائٹ منی ہے, اس کے اوپر آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو امیونٹی ہے. یہ گورنمنٹ کا لا ہے, سیکشن 111 کے تحت اس کو سمجھیں تھوڑا سا. ہونڈیز اور اس طرح کے طریقوں سے پیسہ مت بھیجیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس سٹیپ سے ایف پی آر کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ٹرانسپیرنسی آئے گی, پازیٹیو امپیکٹ, پازیٹیو, یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے, اور اس کے علاوہ یہ مانیٹر کون کس طرح وہ کرے گا؟ یا دیکھیں ایک بندہ, لوگ مجھے, میرے سے بہت سے لوگوں نے, میرے بہت سے کلائنٹس نے, انویسٹرز نے یہ کویسچن کیا کہ یہ ہم تو مطلب ہمیں بہت ہمارے ساتھ دکھ ہے کہ ہمیں یہ پیسہ. اچھا فضیل صاحب, ایک کویشچن ہے, یہ جو ٹیکس اپلائی ہو رہا ہے تو اس میں سورس آف انکم پوچھا جا رہا ہے, ٹھیک, تو لوگ اسکیئر ہیں کہ ان کی بلیک منی ہے اور اس طرح کے لوگ جو اسکیئر ہیں, تو یہ اٹس اے گڈ اسٹیپ اور واٹ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری فیڈرل منسٹر سے یہی بات ہوئی ہے کہ جو آپ کا اس وقت آپ کا جو پچھلا ہو گیا اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. آپ ان اے سینس, اب لوگ اس دن بھی میڈیا میں سوال پوچھ رہے تھے کہ پرانوں کو ایمنسٹی ملے گی یا امیونٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ ملے گی. آپ اپنا 5% جو آپ کا گین ٹیکس ہے پرانی ویلیو سے, آپ اس کا 5% گین ٹیکس دے دیں, آپ اس ٹیکس نیٹ سے باہر آ جاتے ہیں. اب آپ نے ایک بندہ, اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 کروڑ کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ پروفٹ ہوا, اس کا 5% آپ کا بنتا ہے تقریباً 50,000 روپیہ. اور اگر آپ وہ 50,000 روپیہ دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 50,000 کو دینے کے بعد آپ کی ساری منی وائٹ ہو گئی ہے, یا آپ کی لیگلائزیشن میں ایک سٹیپ بن گیا نا, تو اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے. گین ٹیکس کو اس طرح سمجھے, دیکھیں کیپٹل اس کو کہا گیا ہے گین ٹیکس. گین ٹیکس ہے کیا ہے؟ اب گورنمنٹ نے کہا کہ گین ٹیکس پہلے سال لگے گا 10%, دوسرے سال ہوگا, پرانے والوں کو تو رائٹ اوے جو 2013 سے ہیں ان کو سب کو 5% گین ٹیکس ہے. اب اس سال سے 1 اگست سے جو ایک سال کے اندر پراپرٹی بیچتا ہے اس کو 10%, جو دوسرے سال میں پراپرٹی بیچتا ہے اس کو 7.5%, جو تیسرے سال میں بیچتا ہے اس کو 5%. ویورز کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈ کریں, یہ ٹوٹل ویلیو پہ نہیں ہے. گین ٹیکس از کالڈ بائی کہ جو آپ نے ایک پراپرٹی 40 لاکھ کی لی اور 45 لاکھ روپے میں بیچ دی, 5 لاکھ کا جو آپ کا گین ہے اس کے اوپر آپ کو 10% دینا ہے. 5 لاکھ کا آپ کا گین کا 10% پہلے سال میں 50,000 روپیہ بنتا ہے. اس طرح مت سوچیں کہ 1 کروڑ کی پراپرٹی کے اوپر گین ٹیکس جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ ہے. نہیں, ایسا نہیں. گین ٹیکس آن یور پروفٹ, آپ کی یہ پروفٹ پہ, مطلب جتنا پروفٹ ہوگا اتنا. جتنا گورنمنٹ نے یہ ایک وے آؤٹ ان کو دی ہے تاکہ وہ اپنے ٹیکس نیٹ میں, یار آپ لیگل ہو رہے ہو نا, آپ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہو, نہیں بھی ہوگا. آپ نے گین ٹیکس دے دیا, آپ کے پاس تو پروف ہے کہ میں نے یہ بزنس کیا تھا سو اینڈ سو, اس کے اندر میں نے یہ پیسہ کمایا. دیکھیں 40 لاکھ روپے کی آپ نے پہلے بتا دیا کہ یہ میرا سورس آف انکم تھا, میرے والدین نے دیا, مجھے باہر سے آیا, میں امپلائر تھا, میں نے کہیں پہ جاب کر رہا تھا, یا میں لینڈ لارڈ تھا, یا میری کوئی لاٹری نکلی ہے, وہ آپ نے سورس آف انکم بتا دیا 4 ملین کا نا, وہ تو آپ نے گورنمنٹ کو سیکشن 111 کے تحت بتا دیا. اب اگلے سال میں یہ آپ کا 4 سے 6 ملین ہو جاتا ہے. یعنی پہلے سیڈ انویسٹمنٹ آپ کی 40 لاکھ تھی, اب آپ کے پاس ایئر اینڈ پہ آپ کہتے ہیں یار یہ تو 60 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے. اب گورنمنٹ آپ سے پوچھتی ہے کہ بھائی پہلے پچھلے سال تو 40 لاکھ تھی, 20 لاکھ کہاں سے کمایا؟ تو ہم لوگ یہ چیزیں چھپاتے تھے کہ نہیں میں نے تو 20 لاکھ نہیں کمایا. اب اگر آپ اپنے اس کے اوپر 5% گین ٹیکس دے, 10% گین ٹیکس دے کے, جو کہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, اگر آپ نے 10 لاکھ روپیہ کمایا تو اس کے اوپر آپ کا گین ٹیکس بنا ہے 10% ہو گیا, 1 لاکھ کا 10,000 روپیہ ہو گیا. آپ نے 10 لاکھ روپیہ کمایا پہلے سال میں, اگر آپ نے پراپرٹی دیتی ہے تو آپ کی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے 50,000 یا 60,000 کے ساتھ آپ کا سارا پیسہ وائٹ ہو گیا. آپ کو کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انکم ٹیکس والا آئے گا وہ پوچھے گا یہ انکم کہاں سے کمائی, وہ کمائی ہے, گین ٹیکس دے دیا, دیٹس اٹ. مائی نیکسٹ منی, مائی ارنڈ منی از آلسو وائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ گین ٹیکس کو اس طرح مت سمجھے. لوگ کہتے ہیں ہم انکم ٹیکس میں ہمیں بلیک میل کیا جائے گا. ایک انویسٹر کے پاس انکم ٹیکس انسپیکٹر آئے گا اور وہ کہے گا کہ آپ کے پاس تو 1 کروڑ تھا, آپ کا 1.5 کیسے بن گیا؟
भाई अपना गेन टैक्स दे दो, सही, आप उसको बोलो ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये मैंने प्रॉपर्टी ली थी, ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी, मैंने गवर्नमेंट को उसका बताया हुआ लॉ के मुताबिक 10% या 5% या 7.5% की है, ये मेरी इनकम है, यहाँ से मैंने कमाया, वो आपसे सवाल नहीं कर सकता। ठीक, ये नेगेटिव नहीं है, ये रेगुलराइज हो गया रियल स्टेट, जिसको काला धन कहा जाता था। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को हमेशा ये कहा जाता है कि लोगों का पास ब्लैक मनी है और काले पैसे से काला पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट इसको आपको ट्रांसपेरेंट कर रही है आपके लिए। आप इसको कैसे समझते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ये ट्रांसपेरेंसी आपके लिए, उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उसके ऊपर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। देखें, आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, उसके ऊपर अगर आपको 1 लाख रुपया पहले साल ही, आप कहते हैं मैंने पहले साल ही अपनी प्रॉपर्टी को बेच दी, आपने 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, आप अगर उसके अंदर 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को देके रिमेनिंग 9 लाख को एंटरटेन कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं कि ये मेरी वाइट मनी है, ये मेरा वो पैसा है जिस पैसे पे गवर्नमेंट आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी। मुझे ये बताइए, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है या ये नेगेटिव इंपैक्ट है? अदरवाइज तो आपके पास आगे सारे पैसों के आपका सोर्स पूछने शुरू कर देते हैं। तो गेन टैक्स से परेशान मत हो, और गेन टैक्स बायर के लिए नहीं है, गेन टैक्स पहले सेलर देगा। स्टार्ट होगा सेलर से। एक बंदे ने प्रॉपर्टी को 2 साल होल्ड किया, 2 साल पहले उसने 20 लाख का प्लॉट लिया, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 लाख का प्लॉट बेच रहा है। भाई अगर उसको 5% गेन टैक्स देना पड़ गया है, वो भी डीसी रेट पे, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं। कोई डिक्लेयर करेगा कि मेरे 50 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, नहीं, उसके ऊपर अगर हुआ तो अपने आप को लीगलाइज क्यों नहीं कर रहा? वो टैक्स देना कौन सी बुरी बात है यार, हर कोई तो दे रहा है। और अगर इस इंडस्ट्री को भी हम टैक्स देते हैं, हम पहले भी तो दे रहे हैं। अगर ये बात हो कि हमने पहले टैक्स नहीं देते, बहरिया टाउन में 10 मरला की जब ट्रांसफर होती थी तो उसके ऊपर हम 35 लाख रुपए की जो प्लॉट डिक्लेयर होता था, उसके ऊपर हम 3,10,000 रुपये टैक्स देते थे। टोटल ट्रांसफर फीस, टैक्स, ये वो मिला के देते थे। आज अगर वो वैल्यू 4.5 लाख पे चली जाती है तो क्या फर्क पड़ा? 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपया सस्ता प्लॉट खरीद ले, मगर आप तो लीगल हैं हर प्रोसेस में, आप किसी प्रोसेस में फंसेंगे नहीं कल को गवर्नमेंट के सामने। अच्छा, तो टैक्सेशन को पहले समझ तो ले, पहले समझे। ये कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने आप ये कह लें कि इन सम 20% इंक्रीमेंट हुआ, मगर वो भी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं। जो 3,10,000 दे रहे हैं उसका 20%। अच्छा, आपको पता है इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स अपने पास बैंक जिनसे ट्रांजैक्शंस कम करते हैं, ज़्यादा हार्ड कैश उनके पास होता है, तो हार्ड कैश को भी वो इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जी, हार्ड कैश को आप रिफाइन कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर्टी खरीद लें, प्रॉपर्टी को खरीदने के फौरन बाद उसका टैक्स दे दें, वो आपकी वाइट मनी होगी। ये तो बड़ा सिंपल वे गवर्नमेंट ने आपको दे दिया। मेरे पास 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मैं 10 करोड़ रुपए की आज प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, साथ ही गेन टैक्स दे देता हूँ, साथ ही सारी चीजें दे देता हूँ, उसके बाद मैं क्लियर हो गया। मगर 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया, ये सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना है सेक्शन 111 के अंदर। मगर वो 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया, उसके लिए लोग, अब कोई भी बच्चा नहीं बैठा होगा, वो किसी भी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस, टोटल इम्यूनिटी आपकी हासिल है। आपका 1 करोड़ रुपया जो आया है, आपका 1 करोड़ रुपया, लोग प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए को वो फॉरेन रेमिटेंस मंगवा लेते हैं, उसका वो आपका लीगल हो जाता है। इम्यूनिटी है, जहाँ जहाँ पे इम्यूनिटी है वहाँ से उसको एंटरटेन करें और अपने पैसे को, जो आपका पैसा है, जो इनडिफाइंड सोर्स से आपके पास पैसा है, उसको आप एक लीगल चैनल पे लेकर आएँ, आसानी से इजी जिंदगी गुजारें और अपने पैसे को एंजॉय करें। ये ना हो कि मैं ये गाड़ी ले लूँगा तो मुझे टैक्स वाले पकड़ देंगे, वो करूँगा तो मुझे टैक्स वाले। भाई आपकी जो सोर्स है, अगर आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो तो फिर आप जो मर्जी करो, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि गवर्नमेंट, ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचें कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे 20 लाख मांग रही है, 10 लाख मांग रही है। भाई गवर्नमेंट का तो मिला के सारा 3-4 लाख रुपया है, बाकी पैसा तो आपका है। और वो भी आप, और उसका एक बेहतरीन तरीका है, आप प्रॉपर्टी को जैसे हर साल के साथ रोटेट करते हैं, आप प्रॉपर्टी को थोड़ी देर होल्ड कर लें, आपकी बाड़ी रही है,
ट्रांजैक्शंस कम कर लें, गेन ज्यादा कर लें उसके अंदर, ठीक। एक इजी वे है उसका। अच्छा, बीइंग ए प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट रिसर्चर, फजील साहब, आपके मुताबिक ये इन्वेस्टर्स पे, ठीक, जो ओवरसीज़ हैं और लोकल हैं, उन पे इस सब सिनेरियो का क्या इम्पैक्ट है? इज़ इट पॉजिटिव और देखें जी, जिस बंदे को तो इस टैक्स नेट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो इसको नेगेटिव ही कह रहा है जी। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने कंसल्टेंट से, अपने रिलेटर से अच्छी तरह टैक्स को समझें। और मेरे रिलेटर से, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, डीलर हजरात हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने लीगल एडवाइजर से या अपने उन दोस्तों से जिनको प्रॉपर्टी की इस टैक्सेशन नेट का कंप्लीटली पता है, उनके पास जाएं, खुद से डिबेट करें, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को और फिर अपने इन्वेस्टर्स को समझाएं। भेड़ चाल में मत चलें। खुदारा ये कोई ऐसा टैक्स नहीं लग गया, कोई ऐसा आप पे बम नहीं गिर गया कि जिसकी वजह से आप लोग पैनिक हो। आपको हर जगह पे टैक्स पे करना होता है। अब अगर आप कहते हैं कि यहाँ से, पिछले दिनों मैं सुन रहा था, कोई एंकर कह रहा था कि इसका ये मतलब है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट को दुबई लेके जाना चाह रहे हैं, इसहाक डार साहब। भाई दुबई में इन्वेस्टमेंट आप लेकर जाएंगे, मुझे ये बताइए 1 करोड़ रुपए वाला बंदा दुबई में जाके क्या लेगा? 30 रुपए 32 रुपए के हिसाब से जब रियाल को कन्वर्जन करेगा तो क्या मिलेगा उसको? उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पे वो एक फ्लैट नहीं ले सकता। सवाल को समझे, टैक्सेशन को समझे, उसके बाद लोगों का जहन बनाए, पहले खुद समझे। प्लीज मेरी रियलेटर से, मेरी उन लोगों से जो लोग सिर्फ फेसबुक के जो पोस्ट्स हैं नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उनको आगे से आगे शेयर कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एफबीआर की वेबसाइट पे तो जाएं। अपने आप करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं और शर्म की बात यह है कि किसी बंदे के पास 10,000 रुपए नहीं है लीगल एडवाइजर को देने के लिए। लीगल एडवाइजर को बुलाएं, उसको बोलें ये 10,000 रुपए आपकी फीस है, मुझे पूरी प्रॉपर्टी टैक्सेशन को समझाओ। वो आपको समझाएगा। अपने लोगों को इनकरेज करें, वो टैक्स पेयर बने। टैक्स पेयर बनने के साथ आपका विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, टैक्स पेयर है एक बंदा, आपका विद होल्डिंग टैक्स आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स आपका वेव ऑफ हो रहा है आपके ऊपर 0.4%। ये लोग समझाते ही नहीं, नहीं टैक्स में नहीं आना, हर साल रिटर्न कौन जमा करवाएगा, हर साल ये क्या होगा। भाई आपकी रिटर्न्स तो आपको जमा करवानी ही है, मगर रिटर्न्स जमा करवाने के साथ जो आप एक साल में कोई भी बंदा जिसके पास 20 से 25 लाख रुपया वो अगर उसको रोटेट करता है तो बाय द एंड ऑफ द ईयर 0.4% विद होल्डिंग को काउंट कर ले, वो ज्यादा है, या एनटीएन बनवा के एक लीगल एडवाइजर को 10,000 रुपया सालाना देना वो बेहतर है। मेरा ख्याल है वो बेहतर है। एक ये कि आप टैक्स नेट में भी हैं, आप सारा कुछ आपका ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल क्लियर है, आपका काला धन नहीं है, आपने लीगलाइजेशन में आना है। लीगलाइजेशन में आने के लिए कोई प्लीज इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अपने रिलेटर्स को अंडरस्टैंड करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको नहीं समझ किसी ऐसे रिलेटर के पास जाएं कि जो आपको अंडरस्टैंड कर सके। हमारे सेशंस यही बेस है, हम ये सेशन कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं हुआ प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप कहें कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी मैंने नहीं लेनी क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा लग गया, मैंने फलां जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, टैक्स बहुत ज्यादा लग गया, ऐसा कुछ नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रूमर्स के पीछे मत भागें, हकीकत को जानें, हकीकत को अंडरस्टैंड करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने कल मैंने 16 अखबारों में मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े। बदकिस्मती की बात है कि जितने उर्दू अखबार थे उन सब में इसको एक हाइप बना के बताया गया। डॉन को पढ़े, द न्यूज़ को पढ़े, एफबीआर की वेबसाइट पे जाए। हम एंकर के पीछे क्यों जाए? उन्होंने तो गरम मसाला पेश करना ही करना। आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये एक आपका एक ऐसा ऑफेंस है कि अगर आपको ignorance of law is an offense. Please try to understand this. कि आपको पता ही नहीं है कि ignorance आपको लॉ का पता ही नहीं है कि मेरा लॉ क्या है, मेरे पास क्या मेरे राइट्स हैं, मुझे क्या इम्यूनिटी हासिल है, मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं, कहाँ पे नहीं लगाऊं। और अगर आपको नहीं समझ आती तो आप एक रिलेटर के पास जाएं, अपने ब्रोकर के पास जाएं, वो आपको समझाएगा। इतने टैक्सेस नहीं। तो प्रॉपर आपके मुताबिक प्रॉपर और ऑथेंटिक नॉलेज शेयरिंग
اس چیز کو اوور کم کر سکتی ہے جو کنفیوژن آج کل بنی ہوئی ہے؟ جی بالکل بالکل بنی ہوئی ہے، ہم کوئی کنفیوز نہیں ہے جی، ہمارے سامنے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہے، جو ٹیکسیشن ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو اعلان کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹی میں اگر آپ پیریا ٹاؤن کے 10 مرلے کے پلاٹ کی بات کرتے ہیں 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا انکریمنٹ ہے آپ کی ٹوٹل فیسز کے اندر، انکلوڈنگ نیو ٹیکسز. سیلر بھی دے رہا ہے، بائر بھی دے رہا ہے. مگر پہلے یہ تھا کہ پہلے کوئی بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اب سیلر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس یہ سورس آف انکم یہاں سے آئے کہ میں نے پیسہ کمایا. سیلر بھی بتا سکتا ہے اور بائر بھی بتا سکتا ہے کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے. اب آپ کو گورنمنٹ نے ڈاکومنٹ کر دیا ہے، یہ گورنمنٹ نے آپ کے لیے بہتر کیا ہے. اگر آپ اس کو ایک وائز پراسپیکٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، نہ کہ اس کے کہ یہ ہمارے لیے کوئی ہرڈل ہے. رائٹ. تو یہ جو پلس پوائنٹ ہے ایمنسٹی اسکیم، جس کو آپ بہت اچھا انیشیٹو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا، ٹیکس نیٹ میں لوگ شامل ہوں گے، یہ اس کا ڈیوریشن کب تک ہے؟ یہ اس کے بارے میں آپ دیکھیں جی ایمنسٹی آپ کی 2013 سے لے کے جو بھی آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے آپ 0.5% گین ٹیکس اس کے اوپر دیں، آپ اس کے اندر سے ایگزمپٹ ہیں، آپ آلریڈی ایگزمپٹ ہیں. اب ایمنسٹی یا امیونٹی آپ کو جو ملی ہے اب آپ اس کو بار بار میڈیا شیئر کرتا ہے کہ جی ایمنسٹی نہیں ملی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برملا نہیں کہیں جاتی. اس بزنس کو گورنمنٹ نے ریگولرائز کر دیا، ایک ایسے بزنس کو کہ جس بزنس میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا. یہ پوری ایک انڈسٹری کی طرح آپ کے سامنے ابھر کے آئے گا. یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ پازیٹیو ہے ٹوورڈ. میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں اس کے لیے، مگر میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ پیسیمسٹک ہو جائیں. میں بالکل ایک لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جہاں پہ یہ ایک انڈسٹری کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی. ٹیکس کا کوئی ایشو نہیں ہے ایسا. تو اچھا اوور آل انڈسٹری پہ اس ٹیکس جو بھی لگا ہے نیو ٹیکس، اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ کہ ٹرانزیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے وہ کم ہونا ٹرانزیکشن کچھ عرصے سے جو ہماری کم ہونا شروع ہوئی تھی، اس کی پرابلم یہ تھی کہ ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وٹ گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ڈو. اب گورنمنٹ نے اپنے شو کارڈز دکھا دیے، سارے جو ان کے ہاتھ میں پتے تھے انہوں نے وہ ہمیں دکھا دیے. اب ہمارے سامنے ایک چیز ٹوٹل کلیئر ہو گئی ہے، نیٹ اینڈ کلین، کہ بھائی 20% سے لے کے 500% تک CBT ویلیوز بڑھی ہیں مختلف ایریاز ٹو ایریاز. ایک بندے نے پورے پاکستان میں انویسٹمنٹ تو نہیں کرنی، اس کا ایک پرٹیکولر ایریا کوئی بھی، جیسے میں بحریہ کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اس وقت DHA والے آپ یہ ضرور دیکھیں کہ DHA میں یہ پرسنٹیج کتنی انکریز ہوئی ہے، بحریہ کے اندر کتنی انکریز ہوئی ہے، یا ادر دین بحریہ جو آپ کے لاہور کے اندر پرائیویٹ سیکٹرز ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر یہ کیا انکریمنٹ آیا، یا کس طرح آپ کا ریلیٹر آپ کو بتائے گا جوہر ٹاؤن میں کیا ریٹ انکریز ہوا ہے، گلبرگ میں کیا انکریز ہوا ہے. یہ تو سارا آپ FPR کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپ سمپلی لکھیں نیو پراپرٹی فیئر ویلیویشن پرائس، وہ آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جائے. اپنے پرٹیکولر ایریا سے ہونا چاہیے. آپ نے پورے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، جو آپ کا ایریا ہے آپ اس میں کمانڈ لیں، اس میں ماسٹریٹ کریں، اس میں سمجھیں کہ یہاں پہ پہلے کیا تھا. دیکھیں کمپیریزن چارٹ بنائیں، پہلے کیا تھا اب کیا ہے. میں آج تک کی امپلیمنٹیشن، آج 1 اگست ہے، آج تک کی امپلیمنٹیشن میں صرف اور صرف 3,10,000 روپے پہ، صرف اور صرف 70,000 روپے نان فائنل، یعنی 3,10 والی ٹرانسفر 3,80. اور اگر یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں آپ کھلے دل سے اپنے ذہن میں 4.5 لاکھ روپے رکھیں، پھر بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے کا فرق ہے کیا؟ اتنا جو ہائپ، اتنا بم کریٹ ہوا تھا وہ صرف 1.25 لاکھ روپے کا، 1 لاکھ روپے سستا پلاٹ خریدنے کا. مگر آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ٹوٹل سیکیور، ٹوٹل وائڈ، ٹوٹل لیگل اور ٹوٹل انڈر دی کنٹرول آف گورنمنٹ ہے. آپ کو اس پیسے کو چھپانے کی یا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ سامنے ہے. تو آپ کے مطابق اس پہ اس اسٹیپ سے ٹرانزیکشنز اور انویسٹمنٹس اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کم نہیں ہونے والی؟ نہیں سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ
प्लॉट घर एक आम बंदे की ज़रूरत है, एक आम बंदे की ज़रूरत आप कैसे ख़त्म करेंगे? मेरा आपसे बड़ा एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मुझे ये बताएं कि आप 15% टैक्स देते थे मोबाइल की जो आप पैकेजेस या जो आप बैलेंस यूज़ करते हैं, इस वक्त वो 29% है। मोबाइल यूजेज कम हुई है या ज़्यादा हुई है? मेरा आपसे सवाल है। ज़्यादा हुई। मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने अपना घर बनाना है, उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है, वो कमाता है अपनी हार्ड अर्निंग से। वो 5 लाख रुपया, पहले 3 लाख टैक्स दे रहा था, अब वो 5 लाख रुपया, चले मैक्सिमम ये कर लेना 5 लाख, 3 और 5 में 2 लाख रुपए का फर्क है। 2 लाख रुपए के फर्क से आप समझते हैं कि कोई बंदा प्रॉपर्टी लेना छोड़ देगा? ऐसा नहीं होगा। आप ये देखेंगे आने वाले वक्त में, आप देखेंगे, मैं अपने व्यूअर्स से चैलेंज करता हूँ, आप आने वाले सालों में देखेंगे, क्योंकि ये टैक्स नेट में आ गया है, ये एक प्रॉपर रेगुलराइज हो गया है ये बिजनेस, और ये बिजनेस एक बिल्कुल अब वो लुका छुपा काले धन वाला बिजनेस नहीं रहा। नो, अब आप इसके अंदर देखेंगे विजनरी लोग इसके अंदर प्रॉपर तरीके से खुले दिल के साथ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर भी उनको वही फैसिलिटीज मिल रही हैं, वही सर्टिफिकेशंस मिल रही हैं जो वो किसी एक जैसे शेयर मार्केट में, जैसे बैंक में जिस तरह करते हैं। अब ये सेक्टर नहीं है कि आपका जो काला पैसा है आपको प्रॉपर्टी में लगा दे, जो आपका सफ़ेद पैसा है वो आप बैंकों में रख लें, ऐसा नहीं होगा। ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने इसको क्लियर किया। देखिए जहाँ पे अच्छी चीज़ हुई है उस अच्छी चीज़ को एक्सप्लेन करें, उसको सिर्फ वो कहते हैं कि बार बार एक बंदा कह रहा है नहीं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये हुआ वो हुआ। टैक्स तो हमने देना था और वो हर बंदे का देना बहसीयत पाकिस्तानी फर्ज है। तो अगर वो टैक्स, अगर वो पहले 300 रुपया था 500 रुपया हो गया मैक्सिमम, तो उसके साथ क्या हो गया एक आम? क्या वो प्रॉपर्टी लेना छोड़ देगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको कहा है कि प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी का बिजनेस अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे है। आप इसकी हाइप देखेंगे, आने वाले वक्त में आप इसकी हाइप देखेंगे। आने वाले 10 साल के बाद आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, आपके बड़े एरियाज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे रहने को जगह नहीं होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आज की ली प्रॉपर्टी आपको किसी सूरत में नुकसान नहीं देगी। और टैक्स ऐसा नहीं है कि आपको जब आप 1 लाख रुपया कमाएंगे उसके ऊपर अगर आप 20,000 या 30,000 गवर्नमेंट को देते हैं, जो कि है भी नहीं है, मगर मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 20,000 रुपया अगर आप 1 लाख रुपए के पीछे दे देते हैं गवर्नमेंट को, तो 80,000 आपकी वाइट मनी की अर्निंग है जो आपने कमाई। आपका जो प्रिंसिपल 1 करोड़ है उसके ऊपर आपसे 20 लाख नहीं मांगा जा रहा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये चीज़ को कोई समझाना नहीं चाहता या लोग समझना नहीं चाहते। भाई वो अंगूर खट्टे हैं, वो तो एग्जाम्पल सबके सामने है, करना ही नहीं है तो फिर ठीक है। सोना खरीदना नहीं है, सोने का रेट रोज सोना बहुत महंगा हो गया। जिसने लेना है उसने लेना है, चाहे वो 52,000 रुपए का रेट है या चाहे वो 55,000 का रेट है, यही हिसाब है प्रॉपर्टी का। और प्रॉपर्टी के लिए मुझे एक बात बताएं कि क्या आप, मैं, हम सब लोग, हमारे माँ बाप का वही एक घर है, उसी को ही हम यूज कर रहे हैं, वही फिर आगे अल्लाह ताला हिम्मत देता है हम अपने घर बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है भाई? प्रॉपर्टी कोई चप्पल थोड़ी है आपकी कि आप बाटा पे गए जाके नहीं ले ली या सर्विस पे गए जाके नहीं ले ली, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी इज फॉर वंस इन अ लाइफ। एंड क्लाइंट के लिए, एंड क्लाइंट के लिए इस इम्पैक्ट को किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि एंड क्लाइंट के लिए ये सारा कुछ लीगलाइज हो गया, वो सारा कुछ बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी में आ गया। अब बात आती है इन्वेस्टर्स की। कहते हैं जी इन्वेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर तो हर महीने बेचता है, हर महीने खरीदता है। मेरा बीइंग अ रिलेटर में बैठा हूँ, मुझे ये बताएं, जो इन्वेस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं, क्या आप हर प्लॉट की ट्रांसफर लेते हैं? अब तो ट्रांसफर गारंटीज पे चल रहे होते हैं, मार्केट के अंदर ओपन फाइल्स लेकर घूमते हैं, ट्रांसफर गारंटीज पे ऊपर आप चलते हैं। आपका भी अल्टीमेट सोर्स, इन्वेस्टर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपका अल्टीमेट सोर्स एंड क्लाइंट है। एंड क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाएं। उसने जिसने एक दफा घर लेना, मैंने जैस्मिन ब्लॉक बैरियर टाउन में मैंने उसके 10 प्लॉट लेकर ट्रेड किया,
مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس کا ٹیکس بڑھا یا نہیں, میں ٹریڈنگ کے لیے کر رہا ہوں. اینڈ کلائنٹ کو اس کے ساتھ کنسرن یہ ہے, اس نے اپنا گھر بنانا ہے, اس کی خواب ہے. یہ ٹیکس خوابوں کو نہیں روک سکتا. لوگوں نے گھر بنانے ہیں, لوگوں نے رہنا ہے, بیگیٹون ایک لیونگ سٹینڈرڈ دے رہا ہے لوگوں کو, لوگ یہاں پہ آ کے رہیں گے. اور پورے پاکستان میں, پاکستان جیسی لائف کہاں پہ ہے یار, ساری دنیا جہاں پہ آپ لوگ جو اوورسیز پاکستانی مجھے سن رہے ہیں, کیا سب کی خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے ہوم ٹاؤن میں, اپنے ملک میں جا کے اپنا گھر بنائیں, جتنی دیر چاہے مرضی کہاں پہ, مگر واپس تو آپ کی روٹس, کراس روٹس آپ کو آنا. اچھا, آپ کی کافی ڈیٹیلڈ اور کافی اتھینٹک اسٹڈی ہے ٹیکس کے اوپر ریل اسٹیٹ کے, تو یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ گولڈ کے ریٹ انکریز کر رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ انڈیکس جو سے وہ ریپڈلی جو سے وہ اوپر جا رہا ہے, تو یہ سب اس ٹیکس کی وجہ سے ہوئے. ٹیکس لگے تو لوگوں نے اپنا پیسہ جو سے وہ ادھر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. دیکھیں جی, صرف پاکستان ہی ایک ملک نہیں ہے جہاں پہ صرف لوگ سونا پہنتے ہیں اور باقی سارے جو ہے وہ مٹی کے کوئی کھلونے بنا کے وہ گلوں میں پہنتے ہیں, ایسا نہیں ہے. گولڈ کی جو کریکشن ہو رہی ہے پچھلے 3 سال میں, اگر آپ کرتے ہیں, میرا اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ کافی عرصہ 3 سال میں اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رہا ہوں, اور صرف پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نہیں, میرا ڈو جونس میں بھی میرا ایک پارٹیسپیشن رہی ہے. نیو یارک, وال اسٹریٹ میرے سے کوئی دور نہیں گئی. کریکشنز آتی ہیں. 3 سال پہلے گولڈ جو ہے, آپ مجھے بتائیں 800 850 پر اونس میں چلا گیا, ٹھیک ہے. اس وقت وہ کریکشن لے رہا ہے, اپنے ریٹس پہ واپس آ رہا ہے. گولڈ کا جو 52,000 54,000 یا 55,000 جو ریٹ ہے, وہ ڈزنٹ میک سینس کہ لوگ اس وقت پراپرٹی نہیں لے رہے اور وہ سونا خرید رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ابہام ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہاں, اب آ گئی آپ کی اسٹاک ایکسچینج, کہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کا جو رائز ہے پاکستان کے اندر, وہ رائز آپ کا ریئل اسٹیٹ کے نیچے جانے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ رائز آپ کا پاکستان چائنا کوریڈور ہے, جو اتنا اپلفٹ کرے گا پاکستان کو آنے والے وقتوں میں کہ لوگ باہر سے آ کے یہاں پہ نوکریاں کریں گے. دس از گونا بی اے نیکسٹ ہانگ کانگ, دس از گونا بی اے نیکسٹ دبئی. گواتر جو ہے, اس کو ٹائم لگے گا, جنرل چیف اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ سارا مکمل ہوگا. یہ آپ کا دیکھیں, جو اسٹاکر ہیں, جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ 2 ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں مطلب لوگوں کو ورک آؤٹ نہیں ہے نا, بس وہ سنی سنائی باتوں پہ پراپرٹی گر رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اوکے. بڑے لیول پہ انویسٹر ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایک لے مین ہوں, آپ ایک لے مین ہیں, آپ نے اپنا گھر بیچ کے کیا جا کے اینگرو میں شیئرز خرید لیے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ میں ویور سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بندے کی پراپرٹی تھی شادمان میں ایک اس کا وہ ہے گھر ہے, تو پراپرٹی کے اوپر ٹیکسیشن لگی ہے, اس نے کہا یار شادمان والا گھر بیچو, تو فوراً جو ہے نا 100 انڈیکس کی ایسی 100 انڈیکس جو ہے نا فوراً اس کے اندر بائنگ سیلنگ کرتے ہیں. بھائی وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کو, وہ اس کی ڈومین نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. یہ ساری چیزیں اب ہم کے اوپر ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میڈیا آپ کو السٹریٹ کرتا ہے. یہ ہمیشہ وائس ورسا چیزیں بتاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کی پراپرٹی والے کو گولڈ سے کوئی کنسرن نہیں ہے, گولڈ والے کو پراپرٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہے. جس لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہیج فنڈ کمپنیز ہوتی ہیں سر پہ بیٹھی ہوئی. اب میرا نہیں خیال کہ ویورز میں سے کچھ لوگ تو جانتے ہوں گے ہیج فنڈ کمپنی کیا ہوتی ہے. ہیج فنڈ کمپنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک پرنسپل اماؤنٹ کو مختلف سیکٹرز, مختلف انڈسٹریز کے اندر آن دی ریشو آف یہ ان کا جو ییلڈ ہوتا ہے, جو ان کا پروفٹس ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ انالیسس کر کے, اینالائز کر کے وہ وہاں پہ اپنی منی کو انویسٹ کرتے ہیں. بٹ دیٹ منی, دیٹ ہیج فنڈ کمپنی از ہیونگ ملین اور بلین روپیز ان کے ہوتے ہیں اسٹیکس. اس طرح اب ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ پاکستانی قوم تو جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ توپ لے آؤ مچھر مارنا. مچھر ہاتھ سے مر جاتے ہیں یار, وہ چٹکی سے بھی مر جاتا ہے, توپ سے نہیں مرتا. اب اس کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کو ریلیٹ کرنا, اس کے ساتھ گولڈ کو ریلیٹ کرنا, اس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کو ریلیٹ کرنا. بھائی کتنی کی فنڈنگ ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو آج تک جو بھی انویسٹر دیکھا, میں نے جب دیکھا 30 40 50 ملین 60 70, میرا سب سے بڑا جو انویسٹر ہے جو میں نے آج تک دیکھا ہے پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر
میں نے تو اس کو 20 ملین کا 20 دیکھا 20 ملین 30 ملین 40 ملین. میں کہ ایوریج کلائنٹ کی بات کر رہا ہوں جو میرے پاس آتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا لینا ہے؟ 1 کنال کا گھر لینا ہے, 2 کنال کا فارم ہاؤس لینا ہے, یہ لینا وہ لینا. جن کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں تو وہ پھر میرا بھی خیال کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے انویسٹمنٹس کو لے کر آتے ہیں. اچھا فضیل صاحب, اگر ہم گراس روٹ لیول پہ آ کے بات کریں, مطلب ایک یونٹ کی بات کریں, ایک پلاٹ ہے, تو کہتے ہیں اس ٹیکس سے اس کے ریٹ جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے. ایک یہ پرسیپشن ہے, اور ایک یہ پرسیپشن ہے جو چھوٹے ریل اسٹیٹ بروکرز ہیں کہتے ہیں کہ ان کا سروائیو کرنا اس مارکیٹ میں نا اس ٹیکس کی صورت میں تو وہ سروائیول مشکل ہے ان کا. نہیں جی, یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ ایک آپ نے بات کی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ چھوٹے بروکرز ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے. چھوٹے بروکرز جو بگنرز ہیں وہ سروائیول اس لیے کہ ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے تو وہ سروائیو نہیں کریں گے اگر وہ السٹریٹ نہیں کرتے. اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ پرائسز جو سی ہیں پرائسز نیچے گئی. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہوا. پرائسز دیکھیں, ہمیشہ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ ایک گراف کو دیکھیں, ہمیشہ 0 سے چلا وہ 100 پہ گیا. ایک پلاٹ 10 لاکھ سے چلا وہ 50 لاکھ میں پہنچ گیا. وہ 50 سے واپس ہی نہیں آ رہا, وہ وہاں سے کروڑ کا ہو گیا, 2 کروڑ کا ہو گیا, 3 کروڑ کا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. کریکشنز ہمیشہ آتی ہیں. یہ گراف ہے جیسے زندگی کا, جیسے آپ کا ECG کا گراف ہے نا, کریکشنز آتی ہیں. یہ کریکشنز ہوتی ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. یہ کریکشنز آتی ہیں جو پراپرٹی میں پچھلے 6 سے 8 سالوں کے اندر جو بوم ہے وہ اس طرح کے فنڈامنٹل کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 100% پہ وہ کام چل رہا ہے 100 کی سپیڈ سے, اگر وہ 90 کی سپیڈ ہوئی ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میری پراپرٹی کے ریٹ نیچے آ گئے. میرا سارے ویورز سے ایک کویسچن ہے, کسی نے اپنا کوئی سستا پلاٹ بیچنا ہے تو میری کانٹیکٹ ڈیٹیل, میرے نمبرز تو آپ کے پاس چل ہی رہے ہیں. آپ نے اگر ٹیکس سے ڈر کے کوئی اپنا پلاٹ 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے سستا بیچنا ہے تو میرے سے رابطہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ میں اس کا ڈیسپریٹ بائر ہوں اگر بیچنا ہے کسی کو. نو ون از ولنگ ٹو سیل. بات یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اس کو پروفٹس اچھے لگتے ہیں. ہمیشہ دوسرے سے جب بھی بات کرتا ہے وہ کوئی بات کرتا ہے میرا لاس ہو گیا, میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کمائی کوئی بھی نہیں شو کرتا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو لوگ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں. 1 مہینے کے لیے یہ کام ضرور رکا ہے, رکا بھی نہیں, تھوڑا سلو ہوا ہے. لوگوں نے ٹرانزیکشنز کو تھوڑا سا ہولڈ کیا. سیلر نے سیل نہیں کیا, بائر نے خریدا نہیں ہے کہ میں دیکھ لوں کہ امپلیمنٹیشن کیا. مگر ابھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اینڈ کلائنٹ کی کیوریز ہیں, اینڈ کلائنٹ کویسچنز کر رہے ہیں, اپنی پراپرٹیز کے متعلق بیچنا بھی چاہ رہے ہیں, خریدنا بھی چاہ رہے ہیں. ٹیکسیشن جو ہے, اگر وہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے, وہی بات ہے نا, ایک بندہ 10 لاکھ روپے کما رہا ہے اس انڈسٹری سے, اگر 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو دے کے اپنے پیسے کو وائٹ کر رہا ہے تو اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی یہ بری چیز ہے. فضیل صاحب, بینگ ایکسپرٹ آف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے نیکسٹ 1 ایئر میں کوئی اپلفٹ ملے گا یا پراپرلی ڈاؤن ورڈ کی طرف جائے گا؟ سر آنے والے میں آپ کو 20 ایئرس کے لیے پریڈکٹ کر دیتا ہوں, پاکستان میں ریئل اسٹیٹ آنے والے 20 ایئرس تک ڈیسپریٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. یہاں پہ ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کی ینگسٹ نیشن ہے. ہر بندہ 40 کی ایوریج ایج ہے یہاں پہ, ہر بندہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ اپنے چھت کے تلے رہنا چاہتا ہے. اگلے 20 سال تک میں اس کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھتا, اور یہ گریجولی آپ دیکھیں گے بہت ساری انڈسٹریز آئیں گی, بہت سارے زیادہ لوگ آئیں گے. ابھی ماشاءاللہ بیریئر ڈاؤن ہے, DHA ہے, اس طرح آپ دیکھیں کتنی ایجنسیز, کتنی نئی کمپنیز جو ہیں وہ ان ہو رہی ہیں. گوادر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ہے. دنیا کے کام کبھی بھی نہیں رکتے. وسائل آپ ہمیشہ سے دیکھیں, چھوٹی سی چیز کو ویوز کے لیے کہ وسائل ہمیشہ آپ دیکھیں بڑھ رہے ہیں, وسائل کم نہیں ہو رہے, اور یہ وسائل بڑھنے ہیں, ایکسل ہونے ہیں. پیسہ بھی لوگوں کے پاس پہلے سے زیادہ ہے, لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز پہلے سے زیادہ ہیں, لوگوں کے پاس اویئرنیس پہلے سے زیادہ ہے. اگلے 20 سال تک ریئل اسٹیٹ کے اندر میں کوئی ڈاؤن فال نہیں دیکھتا. ٹھیک. لوکل پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس ٹیکس کی وجہ سے کوئی اوور آل پاکستان میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی, مختلف سیکٹرز میں جہاں پہ تو بہت زیادہ انڈر انوائس تھی وہاں پہ تو ڈیسپریٹلی فرق پڑے گا. جہاں پہ 10 کروڑ کا پلاٹ تھا اور 1 کروڑ پہ اس کی ویلیو ہے,
میں آپ کو بحریہ ٹاؤن کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. پہلے بھی ہم ٹیکس دے رہے تھے, گورنمنٹ نے ہمارے اوپر کوئی انکریمنٹ بہت زیادہ نہیں کیا. ڈی ایچ اے جو لوگوں کی ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے ریلیٹر سے رابطہ کریں, جو جوہر ٹاؤن میں ہے, جو کراچی میں ہے, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ان کو اپنے ایریز کو اپنے ڈومین سے اپنے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے. مگر بحریہ ٹاؤن, لاہور, کراچی اور اسلام آباد کے لیے الحمدللہ ہم پہلے ہی ایک پیٹرن کے اوپر تھے. ہم نہ ٹیکس چوری کرتے تھے, پہلے بھی ہم پہلے بھی پے کرتے تھے. اب اگر گورنمنٹ نے اس کو 20% انکریمنٹ کیا, ہم الحمدللہ وہ بھی پے کریں گے کیونکہ بحریہ ٹاؤن از گیونگ اس گڈ ریٹرنز. تو فضیل صاحب, ایز اے سی ای او آف پراپرٹی مینجمنٹ سروسز, آپ ہمارے جو لوگ ایبراڈ میں رہ رہے ہیں یا جو لوگ لوکل ہیں یا جو لوگ کنفیوز ہیں, ان کو آپ ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں ساتھ اینڈنگ نوٹس کے ساتھ, تاکہ ان کی یہ کنفیوژن دور ہو اور وہ اس طرح. میرے سب ویورز کے لیے, سب ویورز جو پاکستان میں جہاں پہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چیزوں کو پہلے سمجھیں, میڈیا پہ مت جائیں, چیزوں کو پہلے خود سے تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں. پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں, پراپرٹی از ناٹ جسٹ لائک دس کہ اگر یہ کوئی خراب چیز لے لی تو آپ کل پھر لے لیں گے, یا آپ کا لائف میں ونس اور ٹو ڈیسیژن. کوشش کریں کہ انفارمیٹیو بیس پہ اپنے ڈیسیژنس کو لیں, نہ کہ صرف اور صرف وہ بھیڑ چال کے اندر کے آپ کے کزن نے کہا کہ وہاں پراپرٹی بہت مہنگی ہے, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, وہاں پہ ٹیکس بہت زیادہ لگ گئے ہیں, تو نہیں بھائی میں نے نہیں کرنا. آپ پلیز اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں. آپ کو جہاں پہ سمجھ نہیں آتی آپ اپنے ریلیٹر سے پوچھیں. بینگ اے ریپریزنٹیٹیو آف یہ پراپرٹی مینجمنٹ سروسز, اور میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے سے کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے پلیز آپ میرے سے پوچھیں. آپ کا ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے, مگر یہ مت کریں کہ آپ نے پورے پاکستان کی پراپرٹی کی ٹیکسیشن کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ کا ایک پرٹیکولر جو ایریا ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں, اور پھر کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ بحریہ ٹاؤن میں کیا ٹیکس لگا ہے, ڈی ایچ اے میں کیا ٹیکس لگا ہے, گلبرگ میں کیا لگا ہے, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے. اور اگر ٹیکس زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہے, تو جہاں پہ ٹیکس کم ہے, جیسے کہ بحریہ ٹاؤن میں الحمدللہ سب سے کم ٹیکس ہے, آپ بحریہ ٹاؤن تشریف لیں, بحریہ ٹاؤن میں آپ کے انویسٹمنٹ کریں اگر آپ کو ٹیکسیشن سے جان چھوڑانی ہے. یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو زیرو ٹیکس ہے, کیونکہ بحریہ ٹاؤن تو ابھی گرو ہے, گروئنگ ایک پوزیشن میں ہے, تو گرو آپ کریں, گروتھ کریں اپنی. فضیل صاحب, ایز اے کلائنٹ آف jaidar.com.pk, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیپ, اس انیشیٹو کو پروموٹ ہونا چاہیے؟ ریئل اسٹیٹ ایجوکیشن اس سے گرو کر رہی ہے. سر جی, ایجوکیشن میں بڑا شکر گزار ہوں jaidar.com کا کہ انہوں نے آ کے یہ سیشن کیا, اور اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ بصورت دیگر یہ کہ جیسے لوگوں نے صرف اور صرف اپنی کومنٹنگ اور اپنا یہ کر رہے ہیں, میں آپ سے بڑا ہمبل یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان سیشنز کو لائیو کریں تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں, لوگوں کے جو کوئک کوسچنز ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں. لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. یہ انفارمیشن کی صدی ہے, یہاں پہ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے. بڑا اچھا انیشیٹو ہے آپ کا ماشاءاللہ سے کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کے کچھ کوسچنز ہیں, آپ نے لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کی ہیں, آپ کے ان کے سیشن ہیں. ہمارا سیشن الحمدللہ آپ نے میرا خیال 30 منٹ سے زیادہ بھی کر دیا, تو یہ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہے. یہ جو دیکھنا چاہتا ہے, کوئی اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کم از کم آئیڈیا تو ہو رہا ہے کہ کوئی دو بندے کس چیز کے اوپر, کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. وہ ایک بندے کو فون کرتے ہیں, ایک تو ان کے ڈے نائٹ کا فرق ہے, وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس نے کیا انویسٹمنٹ کرنی. آپ خود سے نالج کو گریب کریں, میرا ویور سے ریکویسٹ ہے, خود سے نالج کو گریب کریں, خود سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ آپ کے لیے بڑی اچھی انفارمیٹیو رہے گی. تھینک یو سر. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو.